محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. صورت میں احباب تشریف لائے ہیں، جس جگہ سے بھی احباب قافلوں کی صورت میں تشریف لائے ہیں، میں تمام آنے والے قافلوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. انتظامیہ کی طرف سے استحکام پاکستان کانفرنس کا پروگرام انتظام کرنے والوں کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ماشاءاللہ جناب محترم گرامل سول ڈوگر صاحب تشریف لائے ہیں فاروق آباد سے قافلے کی صورت میں. ان کی بہت بڑی ہمت ہے، اللہ ان کا آنا مبارک کرے. اب آپ کے سامنے جناب محترم حضرت مولانا قاری محمد بن یامین عابد صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. قافلے اتوں تو آئے نہیں. گجرانوالہ سے، قلعہ دیدار سنگھ سے، لاہور سے، فیصل آباد سے، منالی والا سے، بدومالی سے، کوٹ رادھا کشن سے، چنیوٹ ننکانہ سے، گوجرا سے، چھتی چک سے اور دیگر علاقوں شہوپورہ سے، پتوکی سے، الحمدللہ بلکہ پورے پنجاب سے آپ کے اس استحکام پاکستان کانفرنس میں شمولیت کے لیے ڈھیسیاں والوں تشریف لائے ہیں. آپ کو اور آنے والوں کو سب کو، آپ کو اور سب کو میں اپنی دل کی گہرائیوں سے دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ اس کانفرنس کو تادیر قائم اور دائم رکھے. اللہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما. ان باسیوں کو، دیسیوں والوں کو، کانفرنس کے انعقاد کرنے والوں کی بھی اللہ مدد فرما. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اب آپ کے سامنے بلا تاخیر مولانا قاری محمد بن یامین عابد صاحب. اللہ الرحمن الرحیم. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اج دی عظیم الشان فقید المثال کانفرنس استحکام پاکستان دے نام تو انعقاد پذیر ہے. اس کانفرنس دی تمام تر انتظامیہ، اہل علاقہ، پوری جڑاں والے دی جماعت اور خصوصاً نوجوانان ٹھیسیاں جنہ بھی ساتھیاں دے واسطے محنت کیتی ہے، محترم بھائی عابد صاحب، اختر صاحب، اطہر صاحب اور محترم بھائی ذیشان صاحب، عثمان صاحب و دیگر، اللہ رب العزت سب دی محنت اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. میرے محترم بھائیوں، جن حالاتوں اس وقت میں اور تسی گزر رہے ہاں، ساڈا ملک اور مسلمان گزر رہے نے، انتہائی پرفتن اور پر خطر دور ہے. پوری دنیا دے اندر ہر جگہ تے مسلمان پس رہے نے، مسلمان ظلم دا نشانہ نے اور مسلمان نو سوچی سمجھی ترکیب دے مطابق ختم کرن دی کوشش کیتی جا رہی ہے. آئمہ کفر مل چکیا ہے اور یہ ارادہ مصمم کر چکیا ہے کہ اسی اس دنیا تو مسلمان نو اور اسلام نو مٹا دینا ہے. اور یہ نال نال پوری دنیا دے اندر ہر جگہ تے مسلمان مظلوم بھی ہے، مسلمان تے ظلم بھی کیتا جا رہی ہے، مگر اس دے باوجود اپنے آپ نو امن دے ٹھیکیدار کہلوان والے
اپنے آپ نو حقوق انسانی دے تحفظ دے علمبردار کہلوان والے یہود و نصارہ، ہندو، امریکہ، برطانیہ، روس، اسرائیل اور انڈیا یہی بار بار نعرہ لگا رہے اور بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ سب تو بڑا امن دا دشمن اگر کوئی دین ہے تو معاذ اللہ او اسلام ہے۔ اگر اللہ دی زمین تے امن نو برباد کیتا ہے تے او مسلمانہ نے کیتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ بات سراسر غلط ہے اور جھوٹ ہے اور اسلام اور مسلمان تے الزام ہے۔ حقیقت یہ بالکل برعکس ہے۔ اگر اسی تاریخ دے اوراق الٹنے ہاں تے سانوں یہ بات واضح معلوم ہو جاندی ہے کہ کون ہے امن دا دشمن اور کون ہے اللہ دی زمین تے امن نو پسند کرنے والا۔ میں تاریخ دا ایک چھوٹا جا باب تہاڈے سامنے رکھنا چاہنا، اس باب نو غور نال سن لو۔ سنن تو بعد ہر شخص پڑھیا لکھیا یا جنہیں کدی تاریخ دا مطالعہ نہیں کیتا وہ اے فیصلہ کرن تے مجبور ہو جائے گا کہ اللہ دی زمین تے انصاف پسند اگر کوئی ہے تے مسلمان ہے، اور اللہ دی زمین تے اگر سب تو بڑا دہشت گرد اور کوئی بدماش ہے تے او ہندو ہے، یہود و نصارہ ہے۔ میرے محترم بھائیو، 1857 دے اندر دہلی تے انگریزاں نے قبضہ کیتا اور چوکاں چرستیاں دے اندر سولیاں تے مسلماناں نو الٹیاں لٹکا کے انہاں دیاں جسم دیاں چمڑیاں ادھیڑ دیتیاں گئیاں اور بڑے بڑے چوکاں دے اندر اگ جلا کے مسلمان بچے، مسلمان عورتاں، مسلمان نوجوان اور بوڑھے اس اگ دی نظر کر دیتے گئے۔ پورے 7 دن تک دہلی دے گلی بازاراں دے اندر ایک قتل و غارت دا سلسلہ جاری رہا، جے دے نتیجے دے اندر 10 لاکھ مسلمان شہید کر دیتا گیا۔ تاریخ بعد بھی دستی ہے کہ 1946 دے اندر کمیونسٹاں نے 24,000 مسلمان شہید کیتا اور 70,000 دے قریب مساجد و مدارس انہوں نے گرا دیتا گیا، مسمار کر دیتا گیا۔ تاریخ بعد بھی دستی ہے کہ 1996 دے اندر بوسنیا دے اندر مسلمانہ تے ظلم و ستم دے پہاڑ ڈائے گئے اور 2.5 لاکھ مسلمان شہید کیتا گیا۔ 2001 دے اندر امریکہ نے افغانستان تے حملہ کیتا اور 35 دن تک وہ جنگ جاری رہی۔ اس جنگ دے اندر 90,000 مسلمان شہید کر دیتا گیا۔ میرے محترم بھائیو، ایک پاسے کافر دی تاریخ ہے اور دوسرے پاسے اسلام دی تاریخ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دے اندر 7 جنگاں لڑیاں اور آپ دی ساری زندگی دے اندر جو آپ نے اپنی زیر نگرانی چھوٹے موٹے لشکر روانہ کیتے، بڑیاں جنگاں اور چھوٹے لشکر ملا کے تقریباً 82 دی تعداد ہے۔ محبوب علیہ السلام دی پوری زندگی دے اندر صرف 847 کافر مارے گئے، صرف 847 کافر۔ غزوہ حنین ایسا غزوہ ہے کہ جس اندر سب تو زیادہ کفار دے قیدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آئے۔ تقریباً ما اختلاف 6,000 دے قریب وہ قیدی سی جو غزوہ حنین دے موقع تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آئے۔ تو آپ نے او قیدیاں دے نال کی سلوک کیتا، نہ انہاں نو تہے تیگ کیتا، نہ پابند سلاسل کیتا،
نہ انہوں زندانہ دے اندر بند کیتا بلکہ تاریخ دے اندر سنہرے حروف نال یہ بات موجود ہے کہ میرے پیغمبر نے 6000 دے 6000 قیدیاں نو معاف بھی کیتا رہا بھی کیتا اور جاندیاں جاندیاں بطور گفٹ بطور تحفہ ایک ایک چدر ہر قیدی نو عنایت فرمائی. اے ہے اسلام دی تاریخ اور وہ ہے کفر دی تاریخ. ادھر نبی پاک دی ساری زندگی دی اندر صرف 847 کا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. حضرت مولانا ابو بکر سلطان یزدانی صاحب حضرت مولانا ابو بکر سلطان یزدانی صاحب حضرت مولانا قاری بن عامر صاحب. بس تشریف رکھو. السلام توجہ کرنا محترم بھائی. تو یہ ہے تاریخ دا ایک بالکل چھوٹا جا صفحہ جڑا میں تہاڈے سامنے رکھے ہے. ہجے میں برما دے مسلمانہ دا ظلم و ستم نہیں تو انو دسیا. ہجے شام دے اندر ہون والے مسلمانہ تے جو ظلم و ستم ہے او دی داستان میں تہاڈے سامنے بیان نہیں کی تھی. اور حالیہ طور تے جو کشمیر دے اندر اس وقت ظلم و بربریت ہندو دی طرف جاری ہے میں او دا ذکر ہجے تک نہیں کیتا. تسی آپ ہی اندازہ لگا لو کہ کون ہے امن پسند اور کون ہے اللہ دی زمین تے امن نو برباد کرنے والا. میرے محترم بھائیو اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جڑا اللہ رب العزت نے ایسا دین بنایا ہے کہ اسلام اپنے نام لیواواں نو سب تو پہلا درس ہی امن دا دے رہا ہے. سب تو پہلا درس اسلام امن دا دے رہا مسلمانوں نو. کتھے لکھے ہے اللہ دی پاک کتاب قرآن پاک اندر. ذرا توجہ کرنا غور کرنا. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد آقا دا نام آئے درود محبت نل پیار نل ذوق نل شوق نل پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نادل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے. فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا. فرمایا اے امام دا دعویٰ کرنے والو ادخلوا فی السلم کافہ. فرمایا اسلام دے اندر سلم دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ. حضرات زیوکار لغت دیاں کتاباں دے اندر ڈکشنری دے اندر سلم دا معنی امن کیتا گی گئے. سلم دا معنی سلامتی کیتا گی گئے. سلم دا معنی امن و شانتی کیتا گی گئے. اللہ فرماتے نے ادخلوا فی السلم کافہ کی معنی امن دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ. سر تو لگ کے پیروں تک اپنا پورا وجود امن پسند بنا لو. تو ہڈیاں اکھاں من پسند بن جان. تو ہڈی زبان من پسند ہو جائے. تو ہڈا ہاتھ من پسند ہوے. تو ہڈا دل امن پسند بن جائے. تو ہڈا رستہ قدم دا امن دا رستہ ہو جائے.
اللہ اکبر اللہ میری گر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے نے افشو السلام، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا کائنات دے لوگوں مسلمان کیڑا بندہ ہے، فرمایا جیدی زبان تو دوسرا مسلمان بندہ محفوظ رہے۔ میں ترجمہ انجی کر لگا، ذرا توجہ رکھنا ترجمے تے، فرمایا المسلم کون مسلمان، من سلم المسلمون من لسانہ، جیدی زبان تو ہر مسلمان بندہ امن وچ رہے محفوظ رہے، جیدی زبان تو باپ محفوظ رہے او ہے مسلمان، جیدی زبان تو ماں محفوظ رہے او ہے مسلمان، جیدی زبان تو رشتہ دار محفوظ رہن او ہے مسلمان، جیدی زبان تو علماء کرام محفوظ رہن حضرات تیزی وقار ہو ہے مسلمان، جیدی زبان تو اللہ دے ولی محفوظ رہن، جیدی زبان تو بزرگان دین محفوظ رہن، جیدی زبان تو صحابہ کرام محفوظ رہن او ہے مسلمان، جیدی زبان تو ابو بکر صدیق محفوظ رہن، جیدی زبان تو عمر فاروق محفوظ رہن، جیدی زبان تو عثمان غنی محفوظ رہن، جیدی زبان تو علی حیدر کرار محفوظ رہن، جیدی زبان تو امی عائشہ محفوظ رہے، جیدی زبان تو امی ام حبیبہ محفوظ رہے، جیدی زبان تو امی حفصہ محفوظ رہے، نبی پاک دیاں بیویاں محفوظ رہن، نبی پاک دی ازواج تے آپ دی اصحاب جیدی زبان تو محفوظ رہن او ہے مسلمان، تے جیدی زبان تو دوسرا مسلمان بندہ محفوظ نہ رہے او ہور جو مرضی بنیا پھرے مسلمان بن سکدا نہیں بن سکدا۔ حضرات تیزی وقار پتہ لگا مسلمان بن واسطے امن پسند بننا ضروری ہے، اچھا مسلمان او ہوئے گا جڑا اچھا امن پسند ہوئے گا، پورا مسلمان او ہوئے گا جڑا پورا امن پسند ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا، حضرات تیزی وقار میرے اللہ دے کئی نام نے، اللہ تعالیٰ دے 99 نام نے، 99 نام، انہاں ناماں دے وچوں اللہ تعالیٰ دے کچھ نا انج دے نے جنہ دا معنی ہی امن ہے، جنہ دا ترجمہ ہی امن ہے، جنہ دا مفہوم ہی امن ہے۔ میں ایک نام ذکر کر لگا سورۃ الحشر دے آخر تو اللہ رب العزت فرما دینے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اللہ اکبر اللہ حضرات تیزی وقار سائٹ اندر اللہ تعالیٰ دے مختلف نام ذکر کیتے گئے نے، انہاں نامہ دے اندر ایک اللہ دا نام آیا ہے سلام۔ سلام سلام دا معنی امن ہے، سلام دا معنی سلامتی ہے، سلام دا معنی شانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود امن ہے، اللہ دی ذات امن نو پسند کر دینے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ دی زمین تے جن سب تو پہلے امن دی دیوار نو گرایا وہ کیڑا بندہ ہے؟ وہ نبی دا بیٹا ہے، حضرت آدم علیہ السلام دا پتر، نام قابیل ہے۔ قابیل نے اللہ دی زمین تے امن دی دیوار نو سب تو پہلے گرایا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت دیاں کنداں تک قانون بنا دیتا، فرمایا تو نبی دا بیٹا ضرور ہے لیکن تو زمین تے بد امنی پھیلا دیتی گے، میں
رب نے قانون بنا دیتا ہے قیامت تک جتنے ناجائز قتل کیتے جان گے ہر قتل کرن والے نو جتنا گناہ ہوئے گا تینو برابر اتنا گناہ دیتا جائے گا تو دے اندر برابر دا شریک ہوئے گا کیونکہ تو میری زمین تے امن دی دیوار نو گرایا تو میری زمین تے نحق خون بہایا اللہ تعالیٰ بد امنی نو پسند نہیں جے کر دے میرے محترم بھائیو میں انج کہاں گا اللہ دی زمین تے اگر کوئی انج دا ظالم بندہ گزر گئے جن نے اتنا ظلم کیتا اور او دے کولو کوئی انتقام نہیں لے سکیا او دے کولو جے کولو کوئی انتقام نہیں لے سکیا او دے کولو اللہ نے آپ انتقام لے آئے اللہ دی زمین تے کہ انج دا بدبخت گزر گئے جن نے امن دیاں دھجیاں اڑا دیتیاں وہ دا نام فرعون ہے فرعون نے بندے تے جڑے قتل کیتیو گنتی تو باہر نے لیکن صرف بچے 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 صرف بچے جڑے انہیں قتل کیتے نے تقریباً 40,000 دے قریب نے 40,000 بچیاں نو قتل کرن والا فرعون ہے او دے کولو کسے نے انتقام نہیں لیا پھر او دے کولو اللہ نے آپ خود انتقام لیا میرے مولا کریم نے انہوں پانی کے اندر غرق کیتا انہوں غوطے دے دے کر کے مروایا جدو مرن لگا تے پھر فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا اے بدبخت فرعون تو میری زمین تے امن دیاں دجیاں اڑا دیتیاں نے میں رب نے قانون بنا دیتا ہے تیری گندی لاش نو میری مٹی قبول نہیں کرے گی تیری ڈیڈ باڈی نو میری زمین قبول نہیں کرے گی قیامت تک تیری ڈیڈ باڈی انجی رہ گی اور قیامت دیاں کمدہ تک لوگ تیری ڈیڈ باڈی ویکھن گے تے مثال قائم کرن گے کہ جڑا رب دی زمین تے امن دا دشمن خوندا ہے او دا سب تو بڑا دشمن اللہ ہویا کردا ہے جڑا رب دی زمین تے بد امنی پھیلائے گا اللہ اکبر اللہ انہوں سب تو پہلا کوئی اور پکڑے نہ پکڑے کائنات دا رب پکڑے گا اللہ ہر ظالم نو سزا دین والا اللہ ہر بد امن بندے نو پکڑن والا اللہ ہر دنیا تے فساد کرن والے نو سزا دین والا اللہ ایک اللہ والا بڑا پیارا جملہ بولدا ہے زبان تے آ گیا چل دیاں پڑھ دے گے ہر ظالم نو سزا دین والا کون ہے اللہ سزا دینے والا جزا دینے والا سزا دینے والا جزا دینے والا وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا جو فرعون کرتے خدائی کے دعوے وہ ایسوں کی ہستی مٹا دینے والا سزا دینے والا جزا دینے والا اللہ اکبر اللہ دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار میرے محترم دائیو اسلام دی تاریخ امن پسندے میری تاریخ امن نل پھڑی گے میرا نبی امن پسند ہے میرا ملک امن پسند ہے میرے ملک دائق کے فرد امن پسند ہے میرے ملک دائق کے خطیب امن پسند ہے میرا قرآن امن پسند ہے میرا دستور امن ہے میرا
میرا اللہ امن ہے، میری تاریخ امن ہے، میری تاریخ دی ابتدا امن ہے، میری تاریخ دی انتہا امن ہے۔ آئے دنیا دیو کافرو، آئے امریکہ ڈنمارک تے یہودیو اور ہندوؤں تے سکھو، ایک گل یاد رکھ لو، نوٹ کر لو، تو ہاڈی تاریخ دی ابتدا بھی بد امنی ہے، تو ہاڈی تاریخ دی انتہا بھی بد امنی ہے۔ تسی دنیا دی اندر تسیو امن دے سب تو بڑے دشمن کون کشمیر اندر ظلم کر رہی ہے؟ تسی کر رہے ہو۔ کون جناب برما دے مسلمانہ تے ظلم کر رہی ہے؟ تسی کر رہے ہو۔ کون شام دے بچیاں تے ظلم دے پہاڑ ڈار رہی ہے؟ تسی ڈارے ہو۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، لکھاں تے کروڑا مسلمانہ دے خون نڑ ہاتھ کے دے رنگین نے، یہ جناب ہندووں تو ہاڈے رنگین نے، اور جناب یہودیوں تو ہاڈے رنگین نے، عیسائیوں تو ہاڈے رنگین نے۔ تسی پھر دعویٰ کر دیو کہ مسلمان دہشت گرد ہے، تسی پھر آواز اٹھا دیو کہ مسلمان امن دا دشمن ہے۔ رب کعبہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا، رب دی زمین تے مسلمان تو ود کے امن پسند کوئی نہیں، اور یہود و نصارہ تو ود کے رب دی زمین تے کوئی چور کوئی نہیں، ڈکیت کوئی نہیں، بدماش کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ۔ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا، میرا نبی امن پسند، میرا نبی میرا پیغمبر امن پسند۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، میرے پیغمبر مدینہ منورہ دے اندر تشریف لے کر کے گئے، اور مدینہ منورہ دے اندر میرے پیغمبر دی پہلی سپیچ، پہلی گفتگو، فاسٹ سپیچ میرے پیغمبر دی مدینہ منورہ دے اندر کیڑی گئے؟ وہ دا عنوان امن ہے، وہ موضوع امن ہے، وہ خطاب میرے پیغمبر دا امن نے کی فرمایا؟ آقا فرماتے نے افشو السلام، اے میرے صحابیو سلام نو عام کر دیو۔ سلام دا معنی امن ہے، میری آقا فرماتے نے امن نو عام کر دیو۔ گلیاں دے اندر امن، بازاراں دے اندر امن، چوکاں تے چرسیاں دے اندر امن، گلی تے کوچیاں دے اندر امن 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 کر چھٹو۔ آگے فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلایا کرو، اے بھی امن دی ایک قسم ہے۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داریاں جوڑیا کرو، اے بھی امن دی ایک قسم ہے۔ آگے فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جدو لوگ ستے پہ ہومن، جدو لوگ آرام کر دے پہ ہومن، تسی سویا نہ کرو، تسی رب کے رویا کرو، ہاتھ پھیلا کر کے رب کو منگیا کرو۔ وہ جاگ ویرا جاگ ویلا سرگیدہ، اٹھ کے کم تم کر لے رب دی مرضی دا۔ وہ جاگ ویرا جاگ ویلا سرگیدہ، اٹھ کے کم تم کر لے رب دی مرضی دا۔ وہ جیڑا بندہ اس دے در تے آمدا ہے، میرا اللہ اس دے کرم کمامدا ہے۔ قدر کر دے اللہ اس دی عرضی دا، اٹھ کے کم تم کر لے رب دی مرضی دا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ۔ فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، لوگ سو جان تسی رب کے رو لیا کرو۔ اینڈ تے فرمایا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ، سلام دا معنی امن ہے، انج ترجمہ کر لئیے تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ، فرمایا تسی جنت جاؤ گے، امن نال جاؤ گے، امن دے ذریعے جاؤ گے، امن پسند بن کے جاؤ گے۔ میرے نبی دی تعلیم بے جنت وچ بندہ امن تو بغیر جا نہیں سکتا۔ میرے نبی دا پیغام بے
امن تو بغیر بندہ جنتی بن نہیں سکتا اللہ میرے نبی امن پسند میرے نبی دی تعلیم امن پسند کائنات دے لوگوں اور توجہ رکھنا غور کرنا دراؤ حضرات سی وقار میرے پیغمبر مکہ مکرمہ داخل ہوئے فاتحہ نامداد نال میرے نبی دے صحابہ نعرے لگان لگ پے الیوم یوم الملحمہ آج جھگڑے دا دن لڑائی دا انتقام دا دن میرے نبی پاک نو پتہ لگا آپ فرماتے ہیں انج نہ کہو الیوم یوم المرحمہ آج میرے بانی دا دن معاف کرم دا دن محبوب کی کہنا چاہتے ہو میری آقا فرماتے ہیں میں کہنا ہے چاریاں ماں من دخل دار ابی سفیان فہوا آمنون جڑا بندہ ابو سفیان دے گھر بھی چلا جائے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا ومن القى السلاح جڑا بندہ ہتھیار سٹ دے وے فہوا آمنون انہوں بھی کچھ نہیں کہنا جڑا بندہ مسجد داخل ہو جائے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا بوڑھیاں نو بھی کچھ نہیں کہنا بچیاں نو بھی کچھ نہیں کہنا عورتاں نو بھی کچھ نہیں کہنا جڑا اگے لا کے بھج جائے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا جڑا دروازہ بند کر لوے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا جڑا بیت اللہ وچ چلا جائے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا میرے پیغمبر جی کہہ رہے ہیں صحابہ کہندے نے سونیا اے دا مطلب تے نکلیا کسے نو بھی کچھ نہیں کہنا فرمایا انجی سمجھ لو کسے نو بھی کچھ نہیں کہنا اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا میرے پیغمبر آئے بیت اللہ دی دہلیز اندر سامنے میرے پیغمبر دے کفار سن کفار کیڑے کیڑے او چہرے بھی نظر آئے جنہ میرے پیغمبر دی بیٹی تے ظلم کیتا او شکلاں بھی نظر آئیاں جنہ بلال دے پیراں چ رسیاں پا کر کے گھسیٹیا او چہرے بھی نظر آئے جنہ سیدہ زنیرہ تے سیدہ سمیہ تے ظلم کیتا سارے چہرے دیکھ کے میرے پیغمبر اعلان فرما دینے فرمایا لا تسریب علیکم الیوم جاؤ میں اللہ واتے تو انو سارے انو معاف کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جامع سارے واسطے معافی دا اعلان کیتا کنے امن پسند پیغمبر نے ٹھیسیاں دے باسیو استحکام پاکستان کانفرنس اندر آن والے ہو اور 13 اگست دی تاریخ اندر تشریف رکھن والے ہو 13-14 دی درمیانی رات اندر بیٹھن والے ہو میں تو انو پوچھنا چاہنا میں آج اس ٹھیسیاں دے در و دیوار نو گواہ بنا کے تو ہانو گواہ بنا کے اپنی اللہ دی ذات نو گواہ بنا کے تو ہاڑے کڑو پوچھنا چاہنا اس نبی نو میں دائے امن نہ آکھاں تے کی آکھاں اس نبی نو میں محسن انسانیت نہ آکھاں تے کی آکھاں اس نبی نو میں رحمت للعالمین نہ آکھاں تے کی آکھاں جڑا اپنے دشمنہ نو معاف کر رہی ہے بیٹی تے ظلم کرن والے نو معاف کر رہی ہے بلال دے پیرت رسیاں پان والے نو معاف کر رہی ہے سیدہ زنیرہ تے سمیہ تے ظلم دیاں مثالاں قائم کر دین والے نو معاف کر رہی ہے تسی بکواس کر دیو تسی جھوٹ بول دیو ارے یہودیو میری آواز کوئی پہنچائے میرا پیغام دنیا یہودیت تک پہنچا دے وے ڈنمارک تک پہنچا دے وے ناروے تک پہنچا دے وے تسی میرے نبی دے خاکے بنا کے میرے پیغمبر نو معاذ اللہ بن امن دا دشمن ثابت کرنا چاہتے ہو کارٹون بنا کے میرے نبی ول منسوب کر کے دنیا نو درس دینا چاہتے ہو کہ میرے نبی نے زمین تے بد امنی دا درس دیتا ہے تسی مر جاؤ گے تسی الٹے لٹک جاؤ گے تسی جل جاؤ گے تہاڈا بیڑا کرک ہو جائے گا جمیں تہاڈے پٹیاں دا ہو گیا میرے نبی دی عظمت چمک رہی ہے چمکتی رہے گی دمک رہی ہے دمکتی رہے گی پروانے پڑھ رہنے پڑھتے رہیں گے پروانے چڑھ رہنے چڑھتے رہیں گے تسی کچھ نہیں کر سکتے دنیا جانتی ہے تاریخ جانتی ہے مشرق جانتے مغرب جانتے شمال جانتے جنوب جانتے رب دی زمین تے اگر امن واقع کرن والا کوئی شخص موجود ہے اس شخص کا نام ہے حبیب کبریا احمد مجتبی محسن انسانیت رحمت للعالمین جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے اور قیامت
دیاں کنداں تک میرے پیغمبر دی عظمت دا جھنڈا چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، رہبر و رہنما، رہبر و رہنما، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان سے رشتہ کیا، پاکستان سے رشتہ کیا۔ اللہ 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 توجہ کرنا، اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، حضرات تیزیں وقار غور کر دے جانا دراؤ۔ میرا نبی امن والا نبی، میرے نبی دی تعلیم امن والی تعلیم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ۔ حضرات تیزیں وقار جڑا امن ہے نا، اے اللہ دی بڑی وڈی نعمت ہے، بڑی وڈی نعمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر نے ہاتھ چک کے دعا منگی اللہ کڑو امن دی، اللہ کڑو امن منگیا حضرت ابراہیم پیغمبر نے۔ اللہ دا قرآن فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ مکہ شہر نو امن والا بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اللہ سونیا پھر اتھوں دے رہن والا نو پھلاں دا رزق عطا کر دے۔ ایک بڑی پیاری گل کر لگا ماں، توجہ کرنا، غور کرنا۔ حضرات ذی وقار امن اللہ دے پیغمبر نے اپنے ملک واسطے منگیے رب کڑو۔ پتہ لگا اپنے ملک واسطے امن رب کڑو منگنا چاہیے۔ اپنی دعاواں دے اندر پاکستان دا امن منگیا کرو رب کڑو۔ اپنی دعاواں دے اندر آکھیا کرو اللہ ساڈے وطن عزیز نو امن دا گہوارہ بنا دے، اللہ ساڈے ملک نو امن والا بنا دے۔ جویں اپنے 5 مرلے دے گھر واسطے دعا کر دے ہو اللہ میرے گھر وچ امن کر دے، ایویں آکھیا کرو اللہ میرے ملک اندر امن کر دے، کیونکہ تیرے گھر وچ امن تاں ہوئے گا جے ملک وچ امن ہوئے گا، تے جے ملک وچ امن نہیں ہوئے گا تے تیرے گھر وچ امن کیویں آئے گا۔ جویں اپنے 5 مرلے دے گھر واسطے دعا کر دے ہو اللہ میرا گھر قیامت تک آباد رہے، ایویں آکھیا کرو اللہ میرا وطن عزیز پاکستان قیامت تک آباد رہے، کیونکہ تیرا گھر تاں رہے گا جے تیرا ملک رہے گا، تے جے تیرا ملک نہیں رہے گا تے گھر کیویں رہے گا۔ استحکام پاکستان کانفرنس دے وچوں اج پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ، اپنی دعاواں دے اندر ایک دعا دا اضافہ کر لو، اپنے ملک دی امن دی دعا، اپنے ملک دی سلامتی دی دعا منگیا کرو۔ حضرت ابراہیم پیغمبر فرماتے نے اللہ مکہ شہر نو امن والا بنا دے۔ ایک توجہ طلب گل ہے، حضرت ابراہیم نے پہلے امن منگیا پھر رزق منگیا، پہلے آکھیا اللہ امن والا بنا، پھر آکھیا اللہ رزق عطا کر۔ انج کیوں آکھی گئے حضرت ذی وقار انج سوات آکھی گئے رزق دا فائدہ تاں ہوندا ہے جے امن ہووے، جے امن نہیں تے رزق دا فائدہ کیا ہے؟ اناج تاں جے امن ہے، فروٹ تاں جے امن ہے، روشنی تاں جے امن ہے، تے جے امن نہیں تے پھر فروٹ کا دا، پھر اناج کا دا، پھر روشنی کا دی۔ اس واسطے اللہ کولو امن بھی منگو تے رزق بھی منگو۔ ہن درا دے کو ہور گل تے توجہ کرنا، حضرت ابراہیم پیغمبر نے 2 دعاواں منگیاں، ایک امن منگیا ایک رزق منگیا۔ ہن اللہ تعالیٰ نے دوویں قبول کر لیاں، امن والی بھی تے رزق والی بھی دوویں اللہ نے قبول کیتیاں۔ رزق اللہ نے کیویں دتا؟ رزق اللہ نے دیناراں دی صورت اندر، رزق اللہ نے پاؤنڈ دی صورت اندر، رزق اللہ نے درہم دی صورت اندر، رزق اللہ نے ریال دی صورت اندر دتا۔ توجہ رکھنا گل بڑی پیاری ہے۔ رزق اللہ نے جناب اناج دی شکل اندر دتا، رزق اللہ نے فروٹ دی صورت اندر دتا، رزق
رزق تے لب گیا تے امن کیویں دتا میرے پیارے بھائیو اللہ تعالی نے انہاں نو رزق فروٹ دی صورت اندر دتا ہے تے امن اللہ تعالی نے انہاں نو محمد الرسول اللہ دی صورت اندر دتا ہے میرے نبی امن بن کے آئے مکے دا میرے نبی امن بن کے آئے مدینے دا میرے نبی امن نے پوری دنیا دا میرے پیغمبر امن نے پوری کائنات دا اللہ پیغمبر امن میرے پیغمبر امن والے پیغمبر اللہ اکبر اللہ میرے نبی پاک دے آن تو پہلا میرے محترم بھائیو باپ اپنی بیٹی دا دشمن سی یعنی باپ اپنی بیٹی نو زندہ درگور کریا کردا میرے نبی پاک دے آن تو پہلا اللہ اکبر بیٹا اپنی ماں دا دشمن سی باپ دے فوت ہو جان تو بعد بیٹا اپنی سکی ماں نال نکاح کر لیا کردا میرے نبی پاک دے آن تو پہلا کائنات دے لوگوں خامد اپنی ساڑی دا دشمن سی ایکو وقت اندر ایکو نکاح اندر دو بہناں نو رکھ سکدا میرے نبی دے آن تو پہلا کائنات دے لوگوں انسان حیوان دا دشمن سی ایک بکری تری جاندی کسے بندے دا دل کردا میں گوشت کھاواں او چھرا پکڑدا بکری دی ایک لت کٹ کے انہوں بنا کے کھا جاندا تے بکری بیچاری انجی سے سکدی پھر دی اللہ میرے نبی آئے امن آیا میرے نبی آئے رحمت آئی اللہ اکبر اللہ ایک اللہ والا انجی کہنا چاہتا ہے کچھ کفر نے فتنے پھیلائے کچھ کفر نے فتنے پھیلائے کچھ ظلم نے شعلے بڑکائے سینوں میں عداوت جاگ اٹھی انسان سے انسان ٹکرائے جب ظلم و ستم حد سے بڑے تشریف محمد لے آئے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات دیسی وقار غور کر دے جانا درا آج پوری دنیا تے بد امنی ہے کتے اغوا برائے تاوان ہے کتے خود کش دھماکے نے اور کتے جناب بم بلاسٹ ہے اور کتے چوری اور ڈکیتی ہے آج پوری دنیا دے اندر امن ختم ہو چکیا ہے بد امنی پھیل چکی ہے خصوصاً وطن عزیز جڑا ہے وہ بڑی بڑی مشکلات دا سامنا کر رہا ہے کتے جناب پڑوس ملک والوں بہت ساریاں جناب فتنے اور بہت سارے مسائل کھڑے کیتے جا رہے ہیں میرے محترم دائیو ایسے حالات دے اندر کہ جدو بد امنی پاکستان دے اندر پھیل چکی ہے کی کرنا چاہیدہ ہے کہ امن واقع ہو جائے کیا فارمولہ استعمال کیتا جائے کہ ملک پاکستان دے اندر امن واقع ہو جائے میرے محترم دائیو اس ضمن دے اندر بہت ساری طوالت پکڑ جائے گی گفتگو میں زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا میں امن واقع کرنے واسطے ایک دو چیزاں دا ذکر کر کے بات ختم کرانگا حضرات تیزی وقار امن کمیں واقع ہو سکتا ہے سب تو پہلی چیز تے غور کرنا سیانے کہندے نے جدو کسی بیماری نو مکانا ہوئے پتہ کرو بیماری آئی کمیں پہلے او دے آن دی وجہ لب لو جدو دے آن دی وجہ تانوں لب جائے گی جان دی وجہ تسی آپ ہی بنا لو گے امن گیا کیوں امن ختم ہویا کیوں بد امنی پھیلی کیوں پہلے بد امنی دے آن دی وجہ لب دی گے جدو وجہ لب جائے گی پھر امن دی آپ ہی طریقہ آ جائے گا بد امنی دی وجہ میں کوڑوں بیان نہیں کردہ میں کسے کوڑوں پوچھ کے بیان نہیں کردہ میں اللہ دے قرآن چو لگا ماں بیان کرن میرے محترم دائیو اس قوم اندر بد امنی آ جان دیگے اس سوسائٹی کے اندر بد امنی آ جان دیگے اس ملک دے اندر بد امنی آ جان دیگے جس ملک یا جس سوسائٹی دے رہن والے لوگ اللہ تے اللہ دے رسول دا عہد توڑ دین دینے عہد مین وعدہ یعنی اللہ دا وعدہ توڑ دین دینے جڑے لوگ اللہ دا وعدہ توڑ دین یا اللہ دے رسول دا وعدہ توڑ دین اتھے بد امنی آن دیگے اسی اللہ دا وعدہ توڑی گئے اللہ دا وعدہ کی گئے آؤ تانو دسا اللہ دا وعدہ کیا ہے اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا خدرات دیزین وقار
غور کر دے جانا اللہ دا وعدہ کیا ہے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ حضرات تیزی وقار اللہ تعالیٰ نے ساڑیاں روحاں نو کٹھیاں کیتا روحاں نو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نو نہ کوئی وعدہ لیا اللہ فرماتے نے الستو بربکم کیا میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں اساں سارے آکھیا جی اللہ اسی تے تسی ساڈے رب ہو ہن ہر روز بندہ اس وعدے دی تجدید کردا 5 دفعہ وہابی بھی کردا بریلوی بھی کردا دو بندی سارے بھرا کردے نے ایک دن اور رات اندر اسی 5 دفعہ اس وعدے دی تجدید کرنے ہاں کیویں کرنے ہاں نماز پڑھنے تے کہنے ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ جڑا ساڈی روح نے اتھے تیرے نال وعدہ کیتا اج میں جسم تے روح دے سمیت وعدہ دوبارہ کردا پیا واں اللہ مدد تیرے کولوں منگنے ہاں تیرے کولوں ہی منگدے رہاں گے اللہ عبادت تیری کرنے ہاں تیری ہی کردے رہاں گے میرے محترم دائیو کاڑے توان والا مہمان ٹیسیاں دے چوک اندر استحکام پاکستان کانفرنس دے ہاتھ بن کے پوچھنا چاہتا ہے کیا سی اللہ دا وعدہ توڑیا کہ نہیں توڑیا مولا کریم دا در چھڑ کے کدی در گئے کدی اس در کدی اس در کدی در بدر گئے اللہ دا عادت توڑ دیتا مولا کریم نو چھڑ کے کدی حجر وال کدی شجر وال کدی مدر وال کدی کدھر پھر دے پیاں اللہ دا وعدہ توڑ دیتا ہے اپنی آنکھاں دے آنسو رب دی بجائے اسی قبراں دیاں ٹھیریاں تے سٹانے آ اللہ دا وعدہ توڑی پھرنے آ تے جڑا بندہ اللہ دا عہد توڑ دے وے او دی عزت محفوظ نہیں رہندی او دا ایمان محفوظ نہیں رہندا او دا عقیدہ محفوظ نہیں رہندا تے جڑا بندہ اللہ دا عہد پورا کر دے وے اونوں امن دین دا وعدہ رب خود کر دے نے فرمایا اللہ خطبے والی آیت فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن فرمایا کائنات دے لوگ جڑے لوگ ایمان لے کر کے آئے پھر ایمان اندر ظلم دی امیزش نہیں کر دے ملاوٹ نہیں کر دے اللہ اکبر ظلم کیا ہے سورہ لقمان ان شرک لظلم عظیم ظلم شرک ہے فرمایا جڑے لوگ ایمان لے کر کے آئے پھر اپنے ایمان اندر شرک دی ملاوٹ نہیں کر دے لہم الامن فرمایا میں رب دا وعدہ ہے میں انہاں نو امن دے دیواں گا انہاں دی عزت بچاواں گا انہاں دی دولت بچاواں گا انہاں دے بچے بچا لواں گا انہاں دیاں عورتاں دی سیفٹی میرے ذمے انہاں دی گلے محلیاں دی سیفٹی میرے ذمے کنہ دی جڑے ایمان اندر شرک دی ملاوٹ نہیں کرنگے میرے محترم دائیو پتہ لگا اللہ دا وعدہ ہے اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں اللہ دا وعدہ ہے اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں اللہ دا عہدے ہے اللہ تو علاوہ کوئی سجدے دے لائق نہیں اللہ دا عہدے ہے اللہ تو علاوہ کوئی منت سماجت استغاثہ جھکنا رکوع سجدہ کسی وقت جائز کوئی نہیں مشکل کشا کون ہے بولو اللہ ٹیسیاں گونج جائے مشکل کشا کون ہے اللہ مشکلوں میں صدا تو ہے مشکل کشا المدد المدد یا خدا مشکلوں میں صدا تو ہے مشکل کشا المدد المدد یا خدا ہم ہمیشہ عبادت تیری ہی کریں تیری خاطر جئیں تیری خاطر
خاطر مرے. یہ عقیدہ بنا لو, تیری خاطر جیے تیری خاطر مرے. تجھ سے عابد یہی, تجھ سے عابد یہی کر رہا ہے تو اب المدد المدد یا خدا یا خدا. مشکلوں میں صدا تو ہے مشکل کشا, المدد المدد یا خدا یا خدا. اللہ اکبر. دوسرا وعدہ حضرات عزیز وقار ساڈا دوسرا وعدہ کیا ہے؟ اللہ میں سمجھا کہ رکا دین لگے نے, توجہ. اللہ اکبر توجہ, اللہ اکبر. اللہ توجہ. بڑے جلسیاں چے بھی ڈر رہندا بھی کیڑے ویلے چگا کھچیا جائے, کوئی پتہ نہیں لگدا ہے. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا حضرات عزیز وقار, غور کرنا. چگا نہ کھچیا جے مینوں انج دس دیا جے. اللہ اکبر. تھوڑی مہربانی. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا میرے محترم بھائیو, غور کرنا. اللہ دا وعدہ میں تانوں سمجھا چکیاں. وہ نبی پاک دا وعدہ, نبی پاک دا حد کیا ہے؟ کلمہ تے ساریاں پڑھیے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. وعدہ کیتا ہے محبوب تسی میرے آقا, میں تہاڈا نوکر, تسی بڑے میں چھوٹا, تسی اعلیٰ میں ادنا, تسی عظمت والے میں کمزور, تسی طاقت والے میں کمزور, تسی اگے لگ جاؤ میں پیچھے لگ جاواں, تسی اگے چلو میں پیچھے چلاں, جدھر موڑ دو میں مڑ جاواں, جتھے روک دو میں رک جاواں, جتھے بٹھا دو میں بیٹھ جاواں, جتھوں اٹھا دو میں اٹھ جاواں. اے نبی پاک دا میرا تیرا وعدہ ہوئے اللہ دے پیغمبر دے نال. ایویں نبی تے نہیں منی بیٹھے, ایویں رسول تے نہیں منی بیٹھے. جیسی نبی پاک دی گل ہی نہیں مننی تے پھر کادی اسی امتیاں امتی بن کے اسی نبی پاک نے وعدہ کیتا ہے محبوب جتھے تسی بٹھا دو گے سی بیٹھ جاواں گے, جتھوں کھڑے کر دو گے سی کھڑے ہو جاواں گے. ہن میں اپنے گریبان اندر نظر پاواں, تسی اپنے گریبان اندر نظر پاؤ. کیا اسی نبی پاک دی حدیث مانیا کہ نہیں ماندے؟ آقا فرماتے نے داڑھی رکھ لو سونیا تواڈے تو صدقے جاواں پر داڑھی نہیں رکھنی. آقا فرماتے نے بیبیو پردہ کرو, محبوب جی تواڈے تو قربان ہو جائیے پر پردہ نہیں کرنا. گٹیاں تو سلوار اونچی رکھو, محبوبہ قربان ہو جائیے پر گٹیاں تو سلوار اونچی نہیں کرنی. اللہ نبی پاک فرماتے نے سود نہ کھاؤ, محبوبہ تواڈے تو جند قربان ہے پر سود نہیں چھڑ سکدے. شرک نہ کریا کرو, محبوبہ تواڈے تو بڑی پیار ہے تواڈے پر شرک نہیں چھڑ سکدے. بدعتاں نہ کریا کرو, محبوبہ پیار بڑا ہے پر ہر سال نویں بدعت ضرور تیار کرنی ہے. اللہ اکبر. اللہ اے پیار تے نہ ہویا, اے محبت تے نہ ہوئی, اے تے نبی پاک نال کیتا وعدہ توڑ دیتا. جتھے نبی پاک نے بٹھایا اتھے سی بیٹھے نہیں رہے, جتھے کھڑا کر دیتا اتھے کھڑے نہیں رہے. تسی کی سمجھ دو کہ چھوٹا جا گناہ ہے, جتھے نبی پاک کھڑے کر دین او جگہ چھڑ دینا بڑا بڑا گناہ ہے. کڈا بڑا گناہ ہے, تیری سزا کڈی وڈی گے. غزوہ احد دا موقع میرے پیغمبر دے برگزیدہ صحابہ کرام اللہ احد دے درے تے کھڑے نے. آقا فرماتے نے دڑے تو اترنا نہیں ہے میرا ڈر ہے. جنگ شروع ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں فتح عطا کر دیتی. جدو فتح لب گئی ادو جناب کافر بھج پینا. جڑے درے تے بندے کھڑے سن کہن لگے آؤ اتریے میدان جنگ وچوں مال غنیمت کٹھا کریے. بات کہن لگے نہیں جانا, نبی پاک نے سانو درے تے کھڑا کیتا ہے. وہ کہندے نے جنگ تے مک گئی ہن جانا چاہیے. ادھے لتھ گئے اگے اتر رہ گئے. جدوں اتر گئے تے پچھلے پاسوں کافراں اس درے تو حملہ کر دیتا. اللہ تعالیٰ نے فتح نو شکست وچ تبدیل کر دیتا. فتح شکست وچ بدل گئی. میرے پیارے بھائیو 70 صحابہ شہید ہو گئے. میرے نبی دے دندان پاک شہید ہو گئے. میرے نبی دا پیارا چچا حمزہ شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے دسیا ہے میرا نبی جتھے کھڑا کر دے وے اتھوں ہل جاؤ گے, میں فتح نو شکست وچ بدل چھڈاں گا. یارو سوچو تے صحیح نا, غور کرو
تے صحیح نا جڑا بندہ ایک گل بدل دے بے ادا حال ہے تے جڑا نبی پاک دیاں ساریاں حدیثاں بدل چھڈے جڑا نبی پاک دے سارے طریقے بدل چھڈے جڑا نبی پاک دے سارے اصول بدل چھڈے او دے تے کی بنے گا او دے تے کیویں عظمت آئے گی او دے تے کیویں مقام آئے گا اللہ اکبر ثواب تے آئیے میرے محترم بھائیو میرے پیغمبر دی حدیث تے عمل کرنے والے بن جاؤ میرے پیغمبر جتھے بٹھا دین بہ جایا کرو نبی پاک جتھے بٹھا دین اٹھے بہ جایا کرو تسی جلسے چ نہیں بیندے جتھے نبی پاک بٹھان گے تے کیویں بیٹھو گے تسی کیویں نبی پاک دے امتی بن جاؤ گے کیویں امن آئے گا کیویں قرار آئے گا کیویں سکون آئے گا جدوں اسی نبی پاک دی گل نہیں ماندے اللہ دے پیغمبر دا طریقہ نہیں ماندے میرے محترم بھائیو امن واقع کرن واسطے سب تو پہلا طریقہ اللہ دا وعدہ مان لو اللہ دے رسول دا وعدہ مان لو ابن ماجہ دی روایت تے توجہ کرنا میرے محترم بھائیو اج تہاڈا تے میرا مقابلہ پہ گیا ہے تسی شور کیتی جاؤ میں حدیث سنائی جاواں تسی شور کیتی جاؤ میں قرآن سنائی جاواں لگدا پتہ ہے اج حدیث جت دی ہے کہ تسی جت دیو لگدا پتہ اج قرآن جت دے کہ تسی جت دیو لگدا پتہ جس تحکام پاکستان کانفرنس جت دی ہے یا تسی آئے ہوئے مہمان میزبانی دا حق ختم کر کے جت دیو پتہ لگ جائے گا کنا کچھ اور کر دیو ویکھ لینے ہاں تہاڈا میرا پڑ پہ گیا اج مقابلہ لگ گیا اللہ اکبر اللہ میں سناواں حدیثاں تو سنے گل پھب دیگے میں گل اپنے باپ دی سناواں تو نہ سنے گل ہو رہے میں گل نبی پاک دی سناواں تو اٹھ کے چلا جاویں تے تو شور کرے پھر مننا کہ امن کیویں آئے گا بچے پھر اغوا تے ہون گے اغوا برائے تمام تے ہوئے گا بم بلاس تے ہون گے اللہ اکبر بم دھماکے تے ہون گے جدوں نبی پاک دی وعدے توڑ دیتے جان گے اللہ اکبر امن دا دوسرا طریقہ میرے پیارے بھائیو جتھے انصاف ہوئے گا اتھے امن ہوئے گا جدوں انصاف مک جائے گا امن مک جائے گا تیسرا طریقہ اللہ دیاں نعمتاں دی جدوں بندہ نشکری کرن لگ جاندا ہے اودوں اللہ امن اٹھا لیا کردا ہے اللہ دا قرآن فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ آمنۃ مطمئنہ یاتیہا رزقہا من کل مکان ایک بستی دی مثال ہے جس بستی کو اللہ نے بڑا رزق دیتا بڑا امن دیتا بڑا قرار دیتا پھر کی ہویا فرمایا فکفرت بانعم اللہ انہاں اللہ دیاں نعمتاں دی نشکری کر چھڈی اے ملک بڑی بڑی نعمت ہے میں نہیں کہندا آزادی نہ مناؤ آزادی منانا ضروری ہے میں بھی مناواں اللہ نے نعمت دیتی گے تسی بھی بناؤ اللہ نے نعمت دیتی گے لیکن ایک آدھا طریقہ ہے موٹر سائیکلاں چوں بیسریاں کڈ کے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو پریشان کر دیو بوڑھیاں بابیاں نو پریشان کر دیو گانے چلا لیندیو ڈیک چلا کے تے گانے چلا دیو اے کتھوں دا طریقہ ہے اللہ نے نعمت دیتی ہے تے نعمت دی نشکری نہ کرو شکر ادا کرو لڑکیوں بے پردیاں کر کے کیوں پھر دیاں جے اور تو پارکاں بازاراں دے اندر بے پردہ کی لین جاندیاں جے وطن عزیز دی آزادی دی خوشی منانا میں خود کہنا اے ضروری ہے اے لازمی منائی جائے اے دا لازمی تمام کیتا جائے لیکن شریعت دے دائرے دے وچ رہ کے شریعت دے دائرے چو باہر جا کے نہیں حضرات ذی وقار اللہ خوشی دے وے خوشی دے موقع تے شریعت دا دائرہ چھاڑ دینا نعمت دی نشکری ہے جدو بندہ نعمت دی نشکری کر دے پھر اللہ تعالیٰ بد امنی پیدا کر دیندہ ہے فرمایا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ انہاں لوگاں نے اللہ دیاں نعمتاں دی نشکری کی تھی نتیجہ کی نکلیا فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ اللہ تعالیٰ نے انہوں بھوک دا لباس پہنا دیتا والخوف انہاں تے خوف تاری کر دیتا وہ ڈرن لگ پے بچیاں نو باہر نہ جان دیا جے مسئلہ بڑا خراب ہے عورتاں باہر نہ نکلن مسئلہ بڑا خراب ہے پارکاں دے وچ نہ جاؤ مسئلہ بڑا خراب ہے یہ خوف کیوں آیا ہے کیونکہ نعمت دی نشکری ہو گئی ہے نشکری نہ کرو اللہ دی نعمت دی ایک کلمے دے نا تے حاصل کیتا گیا ملک جدو کلمہ گونج دے
سپیکر دے اندر ادو نماز پڑھن تے کوئی نہیں آندا نعمت دی نشکری نہیں ہوئی تے اور کی ہوگی گئے آؤ کفران نعمت نہ کرو شکران نعمت کرو پھر آسمان نہ تو رحمت دی آئے گی امن بھی آئے گا برکت دی آئے گی رحمت بھی اترے گی مولا کریم دا قرآن میری گھر تساں دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین آمنوا یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو